ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ جب قافلہ چلا تو ان کے والد کہنے لگے اگر تم لوگ مجھے بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ تو اپنے پرانے وہم میں، پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ انی لا اجد ریح یوسف، ریح مطلب ہوا، وہ ہوا جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخر ہے اور وہ ادھر ادھر چلتی رہتی ہے۔ ہوا کے چلنے کے اعتبار سے 4 قسمیں علماء نے لکھی ہے۔ ایک ہے شمالی ہوا، یہ ملک شام کی طرف سے چلتی ہے، گرمی کے موسم میں گرم ہوتی ہے اور خاک اڑاتی ہے، مٹی اڑاتی ہے۔ دوسری ہوا ہے جنوبی ہوا جو اس کے بالمقابل ہوتی ہے، یعنی ریح یمانی۔ اور تیسری ہوتی ہے پوروا ہوا جسے عربی میں صبا کہتے ہیں، مشرق کی طرف سے چلتی ہے، اسے قبول بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی ہے دبور یعنی پچھوا ہوا، مغرب کی سمت سے چلتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی قسم کے ریح اور جتنے بھی قسم کی ہوا ہے سب کا اکثر و بیشتر استعمال مؤنث ہی ہے، مگر کبھی کبھی مذکر بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ یہ ابو زید سے منقول ہے۔ اور ابن الانباری کا بیان ہے کہ ریح بلا کسی علامت کے مؤنث ہے بجز ایک ہوا کے جو بگولا بن کر دنیا والے دیکھتے ہیں تو وہ البتہ مذکر ہے، اس کے اور تمام اسبابی اسی طرح کے ہیں۔ نیز ریح کا استعمال خوشبو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی بو یا خوشبو جو ناک میں پہنچتی ہے وہ ہوا ہی کے ذریعے پہنچتی ہے، اسی لیے انی لا اجد ریح یوسف کے اندر خوشبو ہی مراد ہے۔ اور کبھی کبھی بطور استعارہ یا بطور غلبہ کے اسے ریح کے الفاظ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہی مراد ہے۔ لولا ان تفندون، اصل میں اس کے جو اصلی معنی ہے وہ یہ کہ تم نقصان عقل بتاتے ہو یا تم بہکا ہوا سمجھتے ہو، اس طرح کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بطور محبت ہے کہ اب تک تم یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو کہ پرانی باتیں ہی یاد کرتے ہو۔ اب آگے سمجھیے آیت کریمہ کا مطلب کہ 3 روز کی مسافت سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچ گئی، جیسا کہ مجاہد نے نقل کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں 8 رات کی مسافت کا تذکرہ لکھا ہے، یعنی 8 رات کی مسافت ابھی باقی تھی، وہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ بغوی کی روایت میں ہے کہ باد صبا نے اپنے رب سے اجازت لے کر ان قافلے والوں کے یا ان بشارت دینے والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کارواں اور قافلہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوا تو خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے شمیم یوسف سے مہکا دیا۔ وہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد خاندان سے فرمانے لگے، اے یعقوب علیہ السلام کے خاندان والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے اور بڈھا سٹھیا گیا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذکاوت حس انتہائی تیز ہوتی ہے، چنانچہ ادھر قافلہ کرتا لے کر چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کرتے کی خوشبو محسوس ہوئی، مگر ان کی یہ ذکاوت حس بھی تمام تر فیضان الہی کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے، خود ان کی اپنی اختیاری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ اور دست غیب کے اختیار میں۔ چنانچہ کنعان کے کنویں میں جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت قریب تھے، حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو محسوس نہ ہو سکی۔ شیخ سعدی اس لیے فرماتے ہیں، گہے برطارم اعلیٰ نشینم، گہے برپشت پائے خود نبینم۔ اصل یہ ہے کہ کنعان کے کنویں سے ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کی ابتدا ہوئی تھی، ملاقات کا وقت ابھی کافی دور تھا، اس لیے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس نہ ہو سکی۔ اور قافلہ جب مصر سے کرتا لے کر چلا ہے تو ملاقات کا وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
قریب آ چکا ہے، اس لیے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اب جب یہ کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو سننے والوں نے کہا کہ ابھی آپ پرانی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہاں پر جو ضلال کا لفظ ہے وہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ابن جریر کی تخریج کے مطابق امام مجاہد نے ضلال سے مراد یہاں فرط محبت کو لیا ہے۔ حضرت یعقوب کو نیک نیت جاننے کے باوجود خاندان کے تمام افراد کہنے لگے بخدا تم تو اپنے اسی پرانے خبط میں، پرانی محبت میں، پرانی یاد میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کا نام و نشان اب تک آپ لے رہے ہو، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا تو کوئی نام و نشان تک باقی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرط محبت کی وجہ سے یاد کیے جا رہے ہیں اور زندہ ہونے اور ملاقات کا یقین کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یعنی ہوا وہی جس کا اظہار حضرت یعقوب علیہ السلام نے لولا ان تفندون کے جملے سے کیا تھا کہ اہل خاندان نے حضرت یعقوب کے قول انی لاجد ریح یوسف کو ان کا خبط اور فرط محبت قرار دے کر رد کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی چاہا جو اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بات آئی تھی۔